السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس۔ آج بیٹا ہم نے حصہ غزل شروع کرنا ہے اور اس میں میر تقی میر کی غزل نمبر 1 کی آج ہم تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غزل جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ نظم جو ہوتی ہے اس میں ہماری جو خارجی دنیا ہوتی ہے، جو ارد گرد کے حالات ہوتے ہیں، اس کا بیان ہوتا ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ خارج ہے، اور غزل کا جو موضوع ہوتا ہے وہ باطن ہے، ہمارے اندر کی کیفیات، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، آپ کے اندر جو دکھ ہے، کرب ہے، محسوسات ہیں، ان تمام قسم کے جو جذبات ہیں اس کا اظہار ہمیں غزل میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غزلیات ہوتی ہیں اس کے اندر ہمیں دکھ، غم، آہ و بکا، سوز و گداز ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو غزل جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ غزال سے نکلا ہے، مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب شکاری ہرن کا شکار کرتے ہیں تو اس کے منہ سے جو ایک کربناک قسم کی آواز نکلتی ہے اس کو غزل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، تو ان چیزوں کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے یہ غزل پڑھنی ہے اور اس میں میر تقی میر کی غزل ہے، تو اس میں ہم سب سے پہلے میر تقی میر کا تعارف دیکھیں گے۔ میر تقی میر ایسے شاعر ہیں کہ جن کو مہاجر شاعر کہا جاتا ہے، کہ ان کی شاعری کے اندر ہمیں ایک غم ملتا ہے، ایک دکھ ملتا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کی، لکھنؤ کا رخ کیا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی شاعری کے اندر ہمیں جو ہے وہ دلی کو چھوڑنے کا کرب جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ پھر ان کی شاعری کے اندر جو زندگی میں انہوں نے حالات دیکھے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری جو ہے اس کے اندر سوز و گداز ہے، اس کے اندر عشق و عاشقی ہے، اس کے اندر ہمیں غم ملتا ہے، ہمیں کرب ملتا ہے۔ تو ایسی کیفیات کا اظہار جو ہے وہ ہمیں ان کی غزلیات میں ملتا ہے۔ میر تقی میر کو جو ہے وہ خدائے سخن بھی کہا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی جو شاعری ہے، آپ کی جو غزلیات ہیں، وہ بہت سادہ انداز میں جو ہے وہ شاعری کرتے تھے، اپنے غم کا بیان کرتے تھے، اور یہی چیز ہمیں ان کی شاعری کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ مختصر تعارف جو ہے وہ اس کو اگر تشریح کا ہم حصہ بنائیں گے تو اس میں سب سے پہلا شعر، جس سر کو غرور آج ہے یاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس شعر کے اندر ہمیں تاج کی مناسبت سر کے ساتھ ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں تو نوحہ جو ہے وہ ماتم کی کیفیت کو کہتے ہیں، ماتم کے اظہار کو کہتے ہیں، جس کے اندر غم اور ایک ماتمی کیفیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اس کے اندر، شاعر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہم یہ دیکھیں، تاج جو ہے وہ بادشاہت کی علامت ہے، اس کے اندر ہمیں اقتدار، منصب، عہدہ، بادشاہت، یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ پھر اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج جو سر غرور یا تکبر کی علامت بنا ہوا ہے، جو دنیا کی بادشاہت کے اوپر اتراتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ تکبر کرتا ہے، تو کل ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہی سر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں زندگی کے عروج و زوال کی ہمیں کہانی نظر آتی ہے۔ اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بادشاہت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کا منصب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، دنیا کا اقتدار جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کتنے بادشاہ آئے اور دنیا سے چلے گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس کے اندر ہمیں ایک بے ثباتی کا ذکر نظر آتا ہے۔ پھر اس میں اگر ہم دیکھیں تو کتنے ہی بادشاہ تھے، مصر کے بادشاہوں کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ ان کو اپنی دولت کو دفن کرنے کے لیے احرام بنانے پڑے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو سکندر جو ہے وہ اس نے کیا کیا کچھ فتح نہیں کیا، اس نے دنیا میں ایک بہت مرتبہ پایا، اس نے ایک بہت منصب پایا، اور بہت سی فتوحات اس کی زندگی کے اندر تھیں، لیکن وہ تمام فتوحات کے بعد جب اس کی زندگی ختم ہو گئی تو اس نے کہا تھا کہ میرے کفن سے میرے ہاتھ جو ہے وہ باہر نکال دو، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں نے سب کچھ فتح کر لیا، لیکن میں خالی ہاتھ اس دنیا سے جاتا ہوں، اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اسی کی طرف میر تقی میر اشارہ دلاتے ہیں
کہ آج جو سر اترا رہا ہے، چاہے کوئی مغل بادشاہ ہو، چاہے کوئی دارا ہو، چاہے کوئی سکندر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن آج اگر ہم یہ دیکھیں تو وہ سب، ان کی دولت، ان کا جاہ و جلال، ان کا منصب، ان کا تاج و تخت، کوئی بھی ان کو نہیں بچا سکا، وہ اس دنیا سے چلے گئے اور خالی ہاتھ گئے۔ تو کیا ہے، غرور اور تکبر جو ہے وہ جب بھی انسان کے ذہن کے اندر آئے، جب بھی اس کو کچھ عہدہ ملے، کوئی منصب ملے، تو اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اس کو تکبرانہ سوچ اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہی وہ وقت گزر جاتا ہے اور انسان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم اس دنیا کے منصب اور دنیا کے عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اس کی کوئی بساط نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ پھر اس میں ایک حوالہ جاتی شعر آ جائے گا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب دنیا سے چلے گئے، بڑی بڑی کھوپڑیوں کے مینار تک بنائے گئے، کیا کیا کچھ یہاں پہ ہوا تاج و تخت کی خاطر، کیا کیا کچھ ایک طرح سے برتری کا احساس دلانے کے لیے کیا کیا کچھ ہوتی تھی، دولت، منصب، اقتدار، لیکن آج جو ہے وہ سب ختم ہو گیا، ان کے نام و نشان تک باقی نہیں رہے۔ تو اسی چیز پہ یہ کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو کل اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ماتم کر رہا ہوگا، اور یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کے شعر نمبر 2 کی طرف۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ اب اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آفاق اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دنیا کا ایک مقام ہے، اس میں کون ایسا انسان ہے کہ جو کہے کہ میں جیسا آیا تھا میں ویسا ہی رہا ہوں، تو کوئی ایسا انسان نہیں۔ اب ہے تو اس شعر میں بھی زندگی کی بے ثباتی، لیکن اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کی جو سرشت ہوتی ہے، اس کی جو فطرت ہوتی ہے، وہ فرشتوں کی سی ہوتی ہے، وہ پاک دامن ہوتا ہے، وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہے، دنیا کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کے جو فتنے ہیں وہ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، انسان جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز بھول کر اس دنیا کے جو جھنجھٹ ہیں اس کے پیچھے بھاگتا بھاگتا اپنی زندگی کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے نامہ اعمال کے رجسٹر کالے ہوتے ہیں، اس میں ہم نے کچھ کوتاہیاں جانے میں، کچھ انجانے میں ہم نے کر دی ہوتی ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ کیا ہے، اس کی تو کوئی بساط نہیں، وہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے، یہاں سے کون ایسا انسان ہے جو کہے نہیں میں جیسا آیا تھا میں ویسا ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی، اب اس میں ایک سوالیہ انداز ہے، لیکن وہ سوالیہ انداز کس لیے ہے کہ وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرے، وہ ہمیں یہ احساس دلائے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم یہاں کیا کیا کچھ کھو دیا ہم نے اس جہان کے اندر، اس دنیا کے اندر، اور اس دنیا نے ہمیں کیسے کھینچا، جبکہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہماری حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل انسان پاک ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کے نامہ اعمال میں، اور ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو روحیں تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آتے ہیں عالم ارواح سے کہ وہ ان کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ عالم ارواح میں ہے۔ یہ دنیا تو ایک آزمائش گاہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے تو وہ روح فوراً اپنے اصل مقام کی جانب جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بالکل بے حس و حرکت پڑا ہوتا ہے، اس کا وجود یہاں ہوتا ہے لیکن اس کی روح اپنے اصل تک جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کیا ہیں، وہ تمام، جیسے وہ کہتے ہیں نا، تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو کر چلے، کہ ہم نے کیا کیا اس دنیا میں آ کر، ہم نے کچھ گناہ لے لیے اپنے ذمے، کچھ تہمتیں ہمارے ذمے آ گئیں، اور یہ ہم نے اس دنیا میں آنے کا شاید یہ مقصد ہم نے پورا کیا کہ ہماری وہ جو فرشتوں کی سی صفت تھی، وہ جو پاک دامنی تھی، وہ جو بالکل کوئی گناہ ہم نے نہیں کیا تھا، تو ہم نے اپنے نامہ اعمال کے رجسٹر جو ہیں وہ اس کو گناہوں سے بھر دیا۔ تو یہ ہے اس کے اندر۔
پھر اس میں حدیث مبارکہ آ جائے گا کہ اس دنیا میں انسان کو ایک مسافر کی طرح رہنا چاہیے، بالکل اس کو اپنا ٹھکانہ، اپنا مسکن نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، اور یہاں پر ہم وقتی ہیں، عارضی ہیں، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اور ہمیں یہاں پر جو ہے وہ نہیں رہنا۔ ہمارا اصل مقام جو ہے وہ اگلا جہان ہے، جہاں کچھ فنا نہیں ہوگا، جہاں ہمیشگی ہوگی، جہاں ہمیں دائمی زندگی ملے گی۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ صرف ایک آزمائش کا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اپنا اسباب اس راستے میں لٹا دیتے ہیں، اور پھر اس میں جو ایک اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ سفری کا لفظ جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں۔ ہمارا کیونکہ جو مسافر ہوتا ہے اس کی منزل ابھی دور ہوتی ہے، اس کو اپنے سفر کو طے کر کے اپنی منزل کی جانب جانا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، ہم مسافر ہیں، ہمارا یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ابھی۔ اور یہ دنیا جو ہے وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اپنا دل لگا لیں اور ہم یہ کہیں کہ بس یہیں پر ہی ہمیں رہنا ہے۔ ہمارا اصل مقام جو ہے وہ کہیں اور ہے۔ پھر اس میں ایک شعر آ جائے گا، باغ وہ دشتے جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گرے باندھے کر۔ کہ دنیا کو اگر ہم ایک باغ سے مناسبت دیں تو کوئی ایسا نہیں کہ جو ویسا ہی سلامت رہے، ویسا ہی رہے، اور کہے کہ میں جو ہے جیسے آیا تھا میں ویسے ہی اس دنیا میں ہوں، میں بچ گیا ہوں۔ لیکن ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ نظام قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے شعر نمبر 3 کی طرف۔ ہر زخم جگر داورے محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو زخم ظاہری بات ہے تکلیف کو، دکھ کو، کرب کو کہتے ہیں، اور داوری محشر سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انصاف کرنے والی ذات ہے۔ تو اس شعر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس شعر میں بھی شاعر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا منصف، سب سے بڑا انصاف کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے روز حشر والے دن، جس نے جب ہمارے میزان تولنے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کا بہترین بدلہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی۔ تو یہ ایک ایسی اس کے اندر زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے میر نے، کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر ایسا ہے کہ جس کے اندر میر کا اپنوں کے ساتھ جو رویہ، اپنوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، ناروا سلوک کیا، اس سے جو دل آزاری، جو تکلیف اور جو دکھ اٹھایا انہوں نے، اس میں اس کا حوالہ بھی آ جائے گا۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے، جو ہمیں جانتا ہے، جو مشفق ہے، جو سب سے بہترین انصاف کرے گا، تو میں کیا ہوں، جتنے زخم میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھے۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو اپنوں کے رویوں کی طرف بھی اس کا اشارہ ہو سکتا ہے، اور اس میں محبوب کی بے رخی اور بے وفائی کی طرف بھی اس کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر یہ دیکھیں تو میرے محبوب نے اپنی بے نیازی، اپنی بے وفائی اور میرے ساتھ جو ہے وہ بے رخی برت کے جو تکلیف دی مجھے، جو اذیت دی، ان تمام کا بدلہ جو ہے وہ اس دن سب سے بڑا منصف جو ہے وہ مجھے لوٹائے گا۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بہترین انصاف کرنے والی ذات ہے۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا جو سب حساب ہے وہ اس سب سے بڑے منصف کے آگے اپنا مقدمہ رکھوں گا، اور وہ یقیناً جو ہے وہ تمہارے ظلم کی، کیونکہ اس میں جو ہے وہ بیداد گری سے مراد بھی یہی ہے کہ جو ظلم و ستم میرے ساتھ روا رکھا سب نے میرے ساتھ کیا، ان تمام کا بدلہ، ان تمام کا حساب، ان تمام کا انصاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس دن مجھے میرے ساتھ کرے گی، میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ تو اس میں اس کا حوالہ ہے۔ پھر اس حوالے سے اس میں آ جائے گا کچھ اس میں حوالہ جات آ جائیں گے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے روز ہر کسی کے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ یعنی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایک منصف ہونے، داور محشر ہونے کے حوالے سے اس میں ایک حوالہ آ جائے گا۔ پھر اس کے اندر ایک شعر آ جائے گا، حوالہ جاتی شعر، باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم ورنہ ایک روز حشر کا بھی ہے۔
یعنی اس میں بھی ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم مت کرو، کیونکہ تم سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، تم سے بھی پوچھنے والا اور انصاف کرنے والے ذات جو ہے وہ روز حشر والے دن انصاف کرے گا. اب ہے اس کا شعر نمبر 4. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگے شیشہ گری کا. اب اس کے اندر، اس شعر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی اس دنیا کو ایک مناسبت دی کہ یہاں ہمیں بہت اس طرح سے احتیاط برتنی ہے، احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا ہے کہ جیسے ایک شیشے کے کارخانے کے اندر انسان بہت احتیاط کرتا ہے، کہیں کچھ چبھ نہ جائے، کہیں کچھ ٹوٹ نہ جائے، قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، سوچ سمجھ کر جو ہے وہ عمل کرتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے انسان جو ہے وہ نقصان اٹھا لے، انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے. تو اس حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تم سانس بھی آہستہ لو، کہ اتنے نازک انداز کے اندر، اتنے احتیاط کے ساتھ اس دنیا کے، کیونکہ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو موجودہ دور کے تناظر میں بھی کر سکتے ہیں کہ آج کا دور جس کے اندر ہم ایک ایسی ہم یہ کہیں گے کہ میڈیا کی جنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، کتنے فتنے برسات کی طرح برستے ہوئے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. ہمیں صحیح غلط کو اس طرح سے گڑبڑ کر کر بیان کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، ہم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو تم یہ دیکھو کہ تم اپنے عمل کو بہتر کرو، تم اپنی سوچ کو بہتر کرو، تم اپنے دلائل کو بہترین انداز کے اندر، اپنے توکل کو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کو، تم ان تمام چیزوں میں تمہیں بہتری کی ضرورت ہے. کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ ہمیں ایک قدم بھی اگر غلط سمت میں ہم نے اٹھا لیا تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، ہمیں اس کا نقصان اٹھانا ہے. تو تم سانس بھی آہستہ لو. اس کو ہم ایک اور معنی میں اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے اگر شیشے کا گھر ہو، شیشے کا کارخانہ ہو اور انسان اپنی سانسوں کی حدت سے ہی اس کو دھندلا کر دیتا ہے، تو تم کیا کرو کہ تم یہ سوچو کہ تمہیں بہت احتیاط سے سانس لینا ہے کہ تمہیں اپنی روشنی، اپنی منزل نظر آئے، تمہیں یہ پتہ چلے کہ تمہارے سامنے تمہاری منزل کیا ہے، تمہاری اصل کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے. تو تم کیا کرو، بہت احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم اٹھاؤ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے احتیاطی جو ہے وہ تمہیں نقصان دے دے. تو اس میں جو ہے وہ میر ایک طرح سے ہمیں یہ اس دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی زینتیں، دنیا کے فتنے، دنیا کی آزمائشیں اور یہ تمام قسم کی جو دلچسپیاں ہیں، ان سب کے باوجود ہمیں صحیح راستے کی جانب جانا، ہمیں سوچنا، سمجھنا، احتیاط برتنا جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، وہ ایک امتحان گاہ ہے. یہاں پر ہم جو ہے وہ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. اور اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس پر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی زندگی کو ایک امتحان قرار دیا. اور دنیا کیا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم امتحان دینے کے لیے، ہم اس میں جتنے بہتر انداز کے اندر اپنا عمل کریں گے وہی ہمیں کامیابی کی جانب لے کر جائے گا. پھر اس میں وہی بات کہ ہمیں ہر قدم پر ہمیں اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے، ہمیں اپنی سوچ کو بہتر بنانا ہے اور ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ جس کے اندر ہماری جو ہے وہ بہتری ہو، جس کے اندر ہماری قوت ایمانی پرزور انداز کے اندر نظر آئے. تو اس میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں اس دنیا کے اندر احتیاط برتنے، صراط مستقیم پر چلنے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر.